ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ حصہ 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفوں میں ذکر خدا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سنی مسلمانوں کو بالعموم اور اپنے احباب و مریدین و معتقدین کو بالخصوص موقع بموقع پڑھنے کے لیے جو وظیفے تعلیم فرمائے ہیں، ان سے بھی یہ خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بندوں کو خدا سے غافل دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بزرگان دین سے استغاثے، استمداد و استعانت، مدد چاہنے اور بوقت مصیبت انہیں پکارنے کے قائل ضرور تھے، اور اس سب کے منکرین کے مخالف، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھولنے یا بھلانے والوں میں سے نہ تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دور سے لے کر آج تک سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت و مرید ہونے والوں کو جو شجرہ دیا جاتا ہے، اس میں اپنی دنیاوی و اخروی ضرورتوں کے لیے جو اعمال وظائف بتائے گئے ہیں، ان میں پہلا وظیفہ یہ ہے: اللہ رب لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ 874 بار اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ، اس طرح روزانہ باوضو دو جانو بیٹھ کر جب تک مقصود میں کامیابی نہ ملے پڑھتے رہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کلموں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں بے گنتی بے شمار زبان سے جاری رکھے۔ اسی مقصد کے لیے دوسرا وظیفہ یہ بتایا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کام بنانے والا ہے۔ 50 بار روزانہ تا حصول مراد اول و آخر درود شریف 11 بار، جس وقت گھبراہٹ ہو اس کلمے کی بے شمار کثرت کرے۔ اسی مقصد کے لیے تیسرا وظیفہ یوں تعلیم فرمایا: بعد نماز عشاء 111 بار طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، اول و آخر 11 بار درود شریف تا وصول مراد۔ پھر فرماتے ہیں یہ تینوں عمل امور مذکورہ کے لیے نہایت مجرب و سہل الحصول ہے، ان سے غفلت نہ کی جائے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے، ہر ایک اتنے اعداد معینہ جو گنتی بتائی گئی ہے پر پڑھا جائے۔ پہلے اور دوسرے کے لیے کوئی وقت معین نہیں، جس وقت چاہے پڑھیں، اور تیسرے کا وقت بعد نماز عشاء ہے، جب تک مراد بر نہ آئے تینوں اسی طریقے سے پڑھے جائیں۔ اور جس زمانے میں کوئی حاجت نہ ہو، پہلے اور دوسرے کو 100 بار روز پڑھ لیا کریں۔ حیات اعلی حضرت جدید جلد 2 صفحہ 324۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہلا اور دوسرا وظیفہ یعنی اللہ رب لا شریک، یعنی اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے، خالص ذکر الہی پر مشتمل ہے۔ ان کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو ضرورت ہو یا نہ ہو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ یہاں بھی ان کے دھیان میں وہ حدیث مشہور تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ رہے۔ تیسرا وظیفہ جس میں توسل ہے، اس کی بوقت حاجت و ضرورت پڑھنے کے لیے بعد میں لکھا۔ اس سے اپنوں اور بیگانوں کو ان کی ذہنیت سمجھنا چاہیے۔ بات یہی ہے کہ بزرگوں سے استغاثہ و استمداد اور انہیں پکارنا جائز و حلال ضرور ہے، لیکن مسلمان کی عادت ذکر الہی ہی ہونا چاہیے، اور مذہب اہل سنت اللہ والوں سے محبت و عقیدت رکھنا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جانا سنیت نہیں ہے، اور جسے وہابیت کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا نام نہیں بلکہ اللہ والوں کو بھول جانے، ان کی بارگاہوں میں بے ادبی و گستاخی کا نام ہے۔ اسی شجرہ مبارکہ کی چھوٹی سی کتاب میں جو 1 کروڑ سے بھی زیادہ وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے گھر گھر دیکھی جا سکتی ہے، اس میں پنج گنج قادری کے نام سے جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے: بعد نماز صبح یا عزیز یا اللہ، بعد نماز ظہر یا کریم یا اللہ، بعد نماز عصر یا جبار یا اللہ، بعد نماز مغرب یا ستار یا اللہ، بعد نماز عشاء یا غفار یا اللہ، 100 بار اول و آخر درود شریف۔ اس کی مداومت یعنی ہمیشہ پڑھنے سے بے شمار برکاتیں دین و دنیا ظاہر ہوں گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو اس میں ذاتی کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اذکار و اوراد و وظائف پر مشتمل انہوں نے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام الوظیفۃ الکریم ہے۔ میں ان میں سے چند وظیفے ترجمے کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ پڑھنے کے طریقے و فوائد اور باقی وظیفے اصلی کتاب ہی میں دیکھے جائیں۔ جو لوگ ان وظیفوں کو پڑھنا چاہیں وہ کسی عربی جاننے والے سے پڑھوا کر اچھی طرح یاد کر لیں۔ پہلا وظیفہ: سبحان اللہ و بحمدی ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد، کوئی طاقت قوت نہیں مگر اللہ سے۔ ماشاء اللہ کانا و ما
معلم یش عالم یکون اعلم ان اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا، جان لو بے شک اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علم، ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافری جنبی قابل التواب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ الیہ المصیر، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ یہ کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، طاقت والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تیسرا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعہ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ چوتھا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع، اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ پانچواں وظیفہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسول، میں اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہوں۔ چھٹا وظیفہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ساتواں وظیفہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج میت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا وکذالک تخرجون، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کے لیے حمد آسمانوں میں اور زمین میں، اور رات کو اور جب تم دوپہر کرو، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، اور زمین کو سوکھنے کے بعد ہرا کر دیتا ہے، ایسا ہی تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ آٹھواں وظیفہ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ ملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہا لا یفلح کافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہ پلٹو گے؟ تو بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب، اور جو پوجے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے۔ اور تم کہو اے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم والا ہے۔ نواں وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے جاننے والا ہے، اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا وہی ہے، بڑا مہربان رحم والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ بہت پاک سلامتی دینے والا، امان دینے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، شان والا، تکبر والا، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، وہی اللہ ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے سب سے اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے،
جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اور وہی ہے عزت و حکمت والا۔ 10واں وظیفہ، اللہم انا نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفروک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرا شریک ٹھہرائیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اس سے جس کو ہم نہیں جانتے۔ 11واں وظیفہ، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک ومنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میرے پاس اور تیری مخلوق میں سے جس کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ سب تیری ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو تیرے لیے حمد ہے اور تیرے لیے شکر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ 12واں وظیفہ، اللہم انی اصبحت اشہدوک و اشہد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت للہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و انا محمدن عبدک و رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں نے صبح کی اس حال میں کی، میں تجھ کو اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو اور سب فرشتوں کو اور تیری سب مخلوق کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، اور بے شک محمد تیرے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب الوظیفۃ الکریم مختلف مطابع سے بار بار چھپ چکی ہے۔ حیات اعلی حضرت حصہ 2 میں بھی یہ کتاب مندرج ہے۔ اس میں یہ اور اس قسم کے دوسرے بہت سارے وظائف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں، جن میں یاد الہی، ذکر خدا، توحید پرستی کے جام چھلک رہے ہیں، خدائے جلجلال کی کبریائی، وحدانیت، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، شان و عظمت کے بادل برس رہے ہیں، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید کی طرفداری، شرک سے بیزاری، خود کو بڑا گنہگار جان کر بارگاہ خداوندی میں شرمساری کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، بلکہ حق فرمایا سید مفتی اعظم ہند نے شیخ طریقت اعلی حضرت محو رضائے حضرت عزت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں جو کچھ لغزشیں اور خطائیں ہوئیں اسے معاف فرمائے، ہم تمام امت مسلمہ اور مسلمین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔